أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا ایک انعام اور اپنی ایک نعمت کی یاد دہانی کرائی ہے۔ وہ نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے تمہاری حفاظت فرمائی۔ دشمنان اسلام جو اسلام اور مسلمانوں کو اور نعوذ باللہ نبی آخر الزماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے درپے تھے، اور اس کے لیے پوری کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے، اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دے۔ اور ایسے کئی واقعات پیش آئے، اللہ نے ان تمام مواقع پر آپ کے نبی کی اور تمہاری حفاظت فرمائی، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے۔ دشمنان اسلام میں سے ایک دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس پہنچا اور آپ کی تلوار اٹھا کر کہنے لگا، من یمنعک منی، بتاؤ اب آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ جواب دیا، اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا۔ پھر دوبارہ اس نے کہا، من یمنعک منی، آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ پھر آپ علیہ السلام نے یہی جواب دیا، اللہ بچائے گا۔ غرض یہ کہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، اور اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی۔ حضرات صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ نے ان کا پورا واقعہ سنایا، اور وہ بدو بیٹھا تھا گاؤں والا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا علیہ السلام نے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اور آپ کا سلوک و برتاؤ یہ تھا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہمارا بھی سلوک کیا ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ۔ آپ کا سلوک و برتاؤ تو دشمنوں کے ساتھ ایسا ہے، اور ہمارا سلوک و برتاؤ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی کیسا ہوتا ہے،
ہم ذرا اپنے ضمیر کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ کعب بن اشرف یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سازش کے تحت اور آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سازش سے مطلع فرما دیا اور وہ یہودی اپنی سازش میں ناکام ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ جو صحابہ تھے وہ سب محفوظ رہے۔ تو یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اسی طرح ایک یہودی نے آپ کو بلایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، اوپر سے اس نے چاہا کہ میں آپ پر کوئی پتھر گرا دوں، لیکن وہاں بھی اس یہودی کو ناکامی ہوئی اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ سب انعامات ہیں۔ متعدد واقعات پیش آئے کہ جس میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنان سے حفاظت فرمائی۔ تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ دشمن ارادہ کر رہا ہے ہاتھ بڑھانے کا، لیکن اللہ اس کے ہاتھ کو روک رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا آیت شریفہ میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے کرو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو، اللہ کے احکام کو پورا انجام دو، اللہ کے احکام پر مکمل طور سے عمل کرو۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے باز آ جاؤ، اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ، ان کو ادا کرو۔ یہ واتقوا اللہ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت شریفہ کے آخر میں یہ دو وصف اللہ نے بیان فرمائے اور دو حکم دیے۔ ایک حکم تو تقوی کا دیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، گناہ کا کام کرنے سے ڈرو، نماز چھوڑنے سے ڈرو، کسی کی غیبت کرنے سے ڈرو، اور شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہو اس کو کرنے سے ڈرو اور بچو۔ اور دوسرا حکم اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ کوئی بھی ایمان والا بندہ ہو، کہیں کا بھی باشندہ ہو، اسے اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مفسرین نے ایک نقطہ یہاں پر لکھا ہے کہ یہ دو صفتیں لا کر، آخر میں دو صفتیں لا کر، دو وصف لا کر اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، اپنے نبی کی اللہ نے نصرت اور مدد فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اللہ نے نصرت فرمائی، حمایت فرمائی، حفاظت فرمائی۔ تو یہ حفاظت، یہ حمایت، اللہ کی یہ نصرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی قوم ہو، کہیں کے بھی رہنے والے ہو، جو بھی ان دو وصفوں کو اپنائیں گے، ان دو صفتوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے، وہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت ہر وقت اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک صفت ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے، اللہ کے احکام کو بجا لانا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اور دوسرا وصف ہے توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا۔ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ آدمی اسباب اختیار کر لے لیکن اسباب کو سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ سب کچھ اللہ کی ذات کو سمجھے، ان اسباب سے صحیح نتیجے اور صحیح انجام کا سامنے آنا یہ اللہ کے حوالے کرے اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ تو اس آیت شریفہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ دونوں صفتیں ہوں گی، نمبر ایک تقوی کی صفت اور نمبر دو توکل کی صفت، اللہ کی ذات پر کامل یقین، کامل بھروسہ، تو انشاءاللہ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے، ہماری بھی ایسی ہی نصرت اور مدد ہوگی۔ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی فرد ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جس میں یہ دونوں وصف ہوں گے وہ اللہ کی نصرت کو پائے گا، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ آگے آیت شریفہ میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 12 نگراں مقرر کیے۔ جب فرعون بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا اور سامنے دریا آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا میں اپنا عصا مارا تو دریا میں 12 راستے نکلے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے مشہور و معروف اور بڑے جو خاندان تھے وہ 12 ہی تھے، اور ہر خاندان کا ایک ذمہ دار تھا۔ تو ذمہ دار کو کوئی بات بتا دی جاتی ہے تو سب کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ ذمہ دار جب ہوتا ہے یہ کہ نظام کے تحت ہے، نظام ایسے ہی چلتا ہے، نظام ایسے ہی چلتا ہے کہ چند لوگوں پر ایک ذمہ دار ہو اور اس ذمہ دار اس امیر کے تحت وہ تمام افراد چلے تو تمام نظام صحیح چلتا رہے گا۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر 12 نگراں، 12 ذمہ دار تھے، ان سب سے یہ عہد لیا گیا۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے یہ فرمایا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں۔ فرعون ایک فرعون نہیں، ہزاروں لاکھوں فرعون بھی آ جائے، میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہ فرعون تمہارا بال پیکا نہیں کر سکتا۔ بس تو جب فرعون جیسا اتنی مٹھی بھر جماعت کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، بنی اسرائیل کی فرعون کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی وقعت نہیں تھی کسی طرح کی، لیکن ان کے پاس ایمان تھا اور توکل تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 2 صفتیں رکھو، تو انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جو عہد تم سے لیا جا رہا ہے اس عہد کو جب تک تم پورا کرتے رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، جب اس عہد سے ہٹو گے پھر میرے ساتھ کی امید نہ رکھنا۔ کیا عہد لیا اللہ نے؟ عہد یہ لیا، یہ صرف بنی اسرائیل سے یہ عہد نہیں، امت محمدیہ سے بھی یہ عہد ہے، امت محمدیہ سے بھی یہ عہد لیا جا رہا ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، تم نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا۔ نماز کا کتنی مرتبہ قرآن میں ذکر آتا ہے۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ آدمی جب وقت ملا، جیسے وقت ملا، جتنا وقت ملا پڑھ لی نماز، نہیں وقت ملا تو نہیں پڑھی، یہ نماز کا قائم کرنا نہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ، اس کے وقت پر، اس کی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھا جائے۔ اذان کو سب کام چھوڑ کر صرف 15 منٹ ہی کا تو فاصلہ ہوتا ہے، جماعت جب ہی ملتی ہے کہ آدمی اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری میں لگ جائے، سب کام چھوڑ دے۔ اور اگر گھڑی دیکھتا رہے گا ابھی تو 10 منٹ ہے، ابھی تو 5 منٹ ہے، تو جماعت سے محروم ہو جائے گا، جماعت نہیں ملے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہے۔ وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ جیسے میں نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ایسے ہی میرے ان کے بعد جو پیغمبر آئیں گے، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ وعزرتموہم، اور ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہ عہد لیا کہ تم اللہ کو قرض حسن دینا۔ اللہ کو قرض حسن دینا، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ زکوٰۃ کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے اس آیت شریفہ میں، لہذا اس سے نفلی صدقات و خیرات مراد ہے۔ تو اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ صرف زکوٰۃ دے کر بے فکر نہ ہو جاؤ، بلکہ کچھ نفلی کام بھی کرو، نفلی خیرات بھی کرو۔ کوئی بیمار ہے، ضرورت مند ہے، اس کے کام آؤ۔ مسجد میں کوئی تقاضا ہے، مسجد میں کام آؤ۔ مدرسے میں کوئی تقاضا ہے، یہ نہیں کہ مدرسوں میں زکوٰۃ ہی بھیجی جائے، امداد بھی دینی چاہیے، صدقات بھی دینے چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کچھ مال خرچ کرو اللہ کے راہ۔ تو یہ 5 کام ہو گئے۔ پہلا کام ہے نماز قائم کرنا،
دوسرا کام ہے زکوٰۃ دینا، تیسرا کام ہے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور چوتھا کام ہے اللہ کے رسولوں کی مدد کرنا اور ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ رہنا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات اور خیرات کرنا۔ جو یہ 5 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان فرما رہے ہیں انعام کا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ پہلا کام تو یہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ 5 کام کرتے رہے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جو تمہارے سے گناہ ہو گئے اللہ فرما رہے ہیں میں انہیں بھی معاف کر دوں گا۔ تم یہ عہد پورا کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، مدد کرنا، اور اسی طریقے سے نفلی صدقات و خیرات کرنا، تو میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں، ایسے محلات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ کیا کیا نعمتیں ہیں جنت میں؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ جن نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس حدیث شریف کو سمجھنا اس دور میں بڑا آسان ہو گیا۔ آپ ہم سے 20-30 سال پہلے جائیے، کیا آپ نے موبائل کو دیکھا تھا؟ آپ نے موبائل کے بارے میں سنا تھا؟ موبائل کا خیال آپ کے دل پر گزرا تھا؟ نہیں۔ اب سے 30 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد کیا کیا چیزیں وجود میں آنے والی ہے، ہمارے دل میں کوئی خیال نہیں ہے، ہمارے کانوں تک کوئی آواز نہیں پہنچی، ہمارے آنکھوں نے ان میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تو جو اللہ اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، جس کی ایک بڑی قدرت، اتنی بڑی قدرت جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، جس نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، پانی پیدا کیا، ہر چیز جس نے پیدا کی، تو کیا وہ جنت میں ایسی نعمتیں نہیں بنا سکتا کہ جن نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو، نہ کسی دل پر خیال گزرا ہو؟ یقیناً 100%، 1,00,000% بنا سکتا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ نے بنا رکھی ہیں۔ آپ خود سوچیں، یہ چیزیں جو دنیا میں اس وقت وجود پذیر ہو رہی ہے، اب سے 50-100 سال پہلے ان کا کوئی تصور، کوئی خیال تک نہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اتنا پیار سے سمجھانے کے بعد، یہ سب نعمتیں دینے کے بعد اور یہ سب وعدوں کے بعد بھی اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے گا، نفلی صدقات نہیں دے گا، اللہ کے رسولوں کی تعظیم نہیں کرے گا، تمام رسولوں کی تعظیم کرنا ضروری ہے، تو وہ شخص گمراہی کے راستے میں جا پڑے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر وہ کوئی بھی ہو جو ان میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑے گا، ایک چیز کو بھی چھوڑے گا، تو وہ شخص گمراہی کے راستے میں جا گرے گا اور گمراہی کے راستے میں پڑ جائے گا۔ گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے 2 عمل خاص طور سے بتلائے تھے۔ ایک تو درود شریف، تو کتنا ہو گیا؟ 10,000 مرتبہ کس کا ہو گیا ایک ہفتے میں؟ کتنا پڑھ لیا؟ بغیر گنتی کے پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، کثرت سے پڑھتے رہو، سبھی پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ۔ اور وہ سیرت کی کتاب شروع کر دی، ماشاء اللہ ہمارے حافظ سلمان صاحب اتنے فعال بیچارے آدمی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، یہ اسی دن لے آئے تھے 40، تو 10-15 تو دن لے لی کسی نے، اور بھی رکھی ہیں 20-30-50 روپے کی، 40 روپے کی، کتنے کی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے 40 روپے۔ کتنا مبارک ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھنا بھی ثواب ہے، برکت کی چیز ہے، سننا بھی ثواب اور برکت کی چیز ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کچھ دن تک 5-4 سوال سیرت سے متعلق سوال اور جواب آپ کو سنا دیے جائیں، تو میں ذرا چھوٹے چھوٹے سے سوال اور جواب لکھ رہا ہوں، اور ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اسے جیبی شکل میں اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی چھپوائیں گے انشاءاللہ، چونکہ ابھی بتا رہے تھے کہ نہ ہندی میں ملی نہ انگلش میں ملی، ہر زبان میں۔ تو پہلا تو سوال یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب توجہ سے سننا چاہیے۔ جیسے ہمارا بیٹا ہے، وہ سعودیہ میں رہتا ہے، موبائل کا کوئی زمانہ نہیں، آپ تصور کرو، اور اس کا خط آیا کئی مہینے کے بعد،
تو آپ اس خط کو پڑھنا نہیں جانتے، کسی سے پڑھواتے ہیں تو کتنے غور سے سنتے ہیں۔ اور اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے، اس کی بیوی کی طرف سے خط آیا، اسے سنو، کتنی غور سے سنے گا۔ تو ہمارے نزدیک تو سب سے زیادہ محبوب، اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبوب، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ کی ذات بابرکت ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا خوب توجہ کے ساتھ، لذت کے ساتھ آپ کی جو بھی بات کی جائے اسے خوب توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے، اس خاندان کی حیثیت کیا ہے، وہ آپ کا نسب کیسا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دنیا میں سب سے زیادہ مطہر، پاکیزہ اور شریف نسب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے شریف اور پاکیزہ نسب اس دنیا میں کسی کا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں مشرق سے مغرب تک پھرا، پوری دنیا میں پھرا، لیکن خاندان ہاشم سے زیادہ کوئی معزز اور شریف اور پاکیزہ خاندان مجھے نہیں نظر آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا بیان، بنی ہاشم سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شرافت اور پاکیزگی یہ اتنی مشہور و معروف چیز ہے کہ کفار مکہ تک اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ کفار مکہ انکار کر دیتے تھے، کھلی معجزات دیکھ لیے، کھلے نشانیاں دیکھ لی، ان کا انکار کر دیا، لیکن آپ کے نسب کی شرافت کا کسی کافر نے انکار نہیں کیا، آپ کے نسب پر عیب نہیں لگایا۔ روم کا بادشاہ ہے ہرقل، بخاری شریف میں روایت ہے، شروع میں ہی بالکل ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے، تو ابو سفیان سے روم کے بادشاہ ہرقل نے چند سوال کیے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کیف نسبہ فیکم، کہ ان کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے، ان کے نسب کا حال کیا ہے، وہ اشراف میں سے ہے، شریف لوگوں میں سے ہے، یا غیر اشراف میں سے ہے، چھوٹے خاندان کے لوگوں میں سے ہے۔ تو ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن کفر کی حالت میں ہی جواب دیتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان عظیم الشان نسب والے ہیں، ان کا نسب تو بہت بڑا ہے۔ تو کفر کی حالت میں بھی لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب کی شرافت کا اعتراف کیا، اقرار کیا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے کیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب ہمیں سب کو یاد کرنا چاہیے، سب کو، جہاں تک آپ سناتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب خود بیان کرتے تھے، امام بخاری نے ذکر کیا ہے بخاری شریف میں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤئی لفظ ہے، بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک یہ تقریباً 22 واسطے ہو گئے، 21 واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہاں تک 21 واسطے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد اپنا نسب بیان نہیں کرتے تھے، بس عدنان پر پہنچ کر آپ رک جاتے تھے۔ گرچہ بعد میں بھی امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آپ کا نسب بیان کیا، اور کچھ حضرات نے آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بھی بیان کیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان فرماتے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے، یعنی عدنان پر پہنچ کر آپ رک جاتے، اس سے آگے بیان نہ کرتے۔ لہٰذا ہمیں بھی اتنا ہی بیان کرنا ہے، اتنا ہی یاد کرنا ہے جہاں تک ہمارے نبی بیان کرتے تھے۔ اور آگے کے بارے میں فرماتے تھے کذب النسابون، کہ نسب بیان کرنے والوں نے آگے غلطی کی ہے، اس کو آپ چھوڑ ہی دیتے تھے، اس کو آپ بیان نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے والد ماجد کی طرف سے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے کیا ہے وہ بھی یاد ہونا چاہیے، وہ چھوٹا سا ہے، اب آپ میں جا کر آگے مل جاتا ہے پھر۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے کیا ہے؟ محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ تو کلاب میں جا کر دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ محمد بن آمنہ، آپ کی والدہ کا نام ہے آمنہ، اور آپ کے نانا کا نام ہے وہب، پڑنانا کا نام ہے عبد مناف، اور ان سے اوپر ہے زہرہ اور پھر کلاب۔ یہ آپ کے ددھیالی نسب میں بھی آتے ہیں اور آپ کے ننھیالی نسب میں بھی آتے ہیں، وہاں جا کر آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے جو اس مہینے سے خاص طور سے متعلق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کب ہوئی؟ اتنی بات تو متعین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں، یہ بات بھی طے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پیر کے دن، مہینہ بھی متعین ہے ربیع الاول کا، اور دن بھی متعین ہے پیر کا دن، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تاریخ میں ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی، تو اس سلسلے میں 5 قول ملتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 ربیع الاول کو، 2 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش وہ 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 ربیع الاول کو ہوئی، آج 10 تاریخ ہے۔ اور 5واں قول جو مشہور و معروف ہے اور بہت سے حضرات نے اسی قول کو راجح اور صحیح کہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، اور مشہور قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ سن کیا تھا؟ ظاہر ہجری سال تو شروع نہیں ہوا تھا، ہجری تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائے جب سے ہجری سال شروع ہوا ہے۔ عیسوی سال کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال واقعہ فیل ہوا۔ واقعہ فیل کیا ہے؟ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر بھیجا بیت اللہ پر حملے کے لیے۔ اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور ابابیل کے ذریعے اس پورے لشکر کو ہلاک و برباد کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پورا اس سورۃ شریفہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو جس سال فیل کا واقعہ ہوا اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور فیل کا واقعہ مورخین نے لکھا ہے 20 اپریل سن 571 عیسوی میں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 سال بعد ہوئی۔ 571 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک زمانہ گزر چکا تھا، تقریباً 5400 سال گزر چکے تھے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے۔ تو یہ پیدائش کی بات ہو گئی۔ تو آپ سے اگر معلوم کرے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، جواب ہے پیر کے دن، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں۔ اتنا تو یاد رکھ لیں گے، اتنا اپنے نبی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے تو اب دودھ کا مرحلہ آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ کس نے پلایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا۔ 3 عورتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، 3 بابرکت خواتین ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ سب سے پہلے تو چند دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے ہی آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب کی باندھی تھی سویبہ، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دن دودھ پلایا۔ پھر عرب کے اندر ایک رواج تھا، شرفاء عرب میں سبھی میں ایک عام طریقہ تھا
کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہات میں بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ دستور یہی تھا کہ گاؤں کی عورتیں آتی اور بچوں کو لے کر جاتی، 2 سال دودھ پلاتی، اس کے بعد واپس لے آتی اور ان کو انعام اکرام ملتا، اس کو لے کر واپس چلی جاتی۔ تو اسی طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا، کہ ہم چند عورتیں طائف سے روانہ ہوئیں۔ طائف اور مکے میں بڑا فاصلہ، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ، تو طائف سے روانہ ہوئیں۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے کہ میرے پاس ایک بچہ تھا، میرے سے دودھ نہیں اترتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچہ بھی پریشان رہتا تھا، میں بھی پریشان رہتی تھی۔ اونٹنی تھی، بکریاں تھی، وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی اور شوہر بھی پریشان رہتے تھے۔ تو ہمارے پاس ایک لاغر سا گدھا تھا، ہم اس گدھے پر سوار ہوئے اور وہ جب چل رہا تھا تو بہت آہستہ، ہمارے ساتھ والی جو عورتیں تھیں انہیں رکنا پڑ رہا تھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ کیسے چل رہا ہے۔ خیر کیسے بھی جیسے کر کے ہم مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب سب عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور یہ در یتیم تھا، یہ بچہ تھا۔ ان کے گھر بھی اور عورتیں گئی میرے علاوہ، لیکن وہ واپس آ جاتی تھی یہ سمجھ کر کہ یتیم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد واجد کی وفات اسی وقت ہو گئی تھی جب آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، حالت حمل میں تھی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب آپ کی عمر 7 مہینے کی ہو گئی تھی تب آپ کے والد واجد کی وفات ہوئی، مگر یہ قول مرجوح ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ حمل کی حالت میں ہی تھے، تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ کو مدینہ منورہ بھیجا کھجوریں لانے کے لیے، وہاں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، چونکہ دودھ نہیں اترتا تھا، امیر لوگ اپنے بچے نہیں دے رہے تھے۔ تو حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی ہمیں بچہ نہیں دے رہا ہے، خالی جاتے ہوئے ذرا شرم آئے گی، یہ یتیم بچہ ہے، ہم اسی کو لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارا مقدر کھول دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ نے اس در یتیم کو لے لیا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر دودھ پلانا شروع کیا۔ تو دودھ اتنا اترا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی سیراب ہو گئے، اور آپ کا جو شیر خوار بھائی تھا، آپ کا جو رضائی بھائی تھا دودھ کا بھائی عبداللہ نام کا، وہ بھی سیراب ہو گیا، اور آپ کا جو ٹٹو تھا وہ اس تیز چل رہا تھا کہ تمام سواریوں سے آگے نکل گیا۔ تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو اس بچے کی برکت ہے، یہ سب اس بچے کی برکت معلوم ہوتی ہے، اور امید ہے ہمیں کہ اس کی ہمیں بڑی برکتیں نظر آئیں گی۔ چنانچہ گھر پہنچے تو جو بکریاں تھیں وہ تمام بکریاں خوب برتن بھر بھر کر دودھ دے رہی ہیں۔ پورے طائف میں کسی کی بکری دودھ نہیں دے رہی تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا اپنے چرواہوں کو کہ بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن وہ چراگاہ کی خصوصیت نہیں تھی، کسی چرواہے کی خصوصیت نہیں تھی، وہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ کی خصوصیت تھی۔ بکریاں دودھ دے رہی ہے، اونٹنیاں دودھ دے رہی ہے۔ اور حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب ہم گھر پہنچے، یہ پہلی رات تھی جو ہم نے سکون اور آرام سے گزاری، سیراب ہو کر میں نے بھی پیا، میرے شوہر نے بھی پیا، اور خوب نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ پھر اسی طرح جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی، تو اب 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی، اور آپ کی والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ دودھ پینے کی مدت تو پوری ہو گئی اور ان کو چھوڑنے کو ہمارا دل بالکل نہیں چاہتا، آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اور دن آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر پھر اپنے مقام پر آ گئے، اور پھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معلوم کیا حضرت حلیمہ سے کہ میرا جو بھائی ہے عبداللہ وہ کہاں جاتے ہیں روز؟ تو حضرت حلیمہ نے بتلایا کہ وہ بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی جاؤں گا۔ آپ تشریف لے گئے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ 2 سفید کپڑے والے آئے، انہوں نے آپ کا شکم مبارک چیرا، آپ کا قلب مبارک نکالا اور اس کو دھلا، آپ دھلا زمزم کے پانی سے۔ یہ
دلیل ہے اس بات کی کہ تشت تو جنت سے لائے تھے لیکن پانی زمزم تھا، تو یہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، یہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، ورنہ وہیں سے پانی لے آتے۔ خیر وہ عبداللہ جو بھائی تھے وہ گھبرا گئے اور فوراً اپنی والدہ کے پاس آئے، حضرت حلیمہ کے ان سے پورا واقعہ سنا۔ فرماتی حضرت حلیمہ میں اور میرے شوہر بھاگے ہوئے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح سالم ہیں لیکن ذرا گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ تو میں آپ کو ایک کاہن کے پاس لے گئی، ایک کاہن کے پاس لے گئی، اور کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم جنات سے معلوم کر کے آسمان کی اور غیب کی خبریں بتلا دیتے ہیں۔ تو اس کاہن نے جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ گود میں لے کر اعلان کرنے لگا کہ اے لوگو، یہی ہے جو تمہارے دین کو ختم کرے گا، اگر تم اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ اس کو بھی قتل کر دو اور مجھ کو بھی قتل کر دو۔ حضرت حلیمہ ایک خاتون تھی لیکن اس وقت ایسا جوش آیا، ایسے جنجلاہٹ آئی کہ اس کاہن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھین لیا اور اس کاہن سے کہا کہ تو پاگل ہے، اپنے دماغ کا علاج کرا، تو کیا بک رہا ہے؟ لیکن ایک دل کے اندر خوف ڈر بیٹھ چکا تھا کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، تو اس لیے پھر مکہ مکرمہ لے کر واپس گئی۔ پھر جب وہاں گئی اور پورا واقعہ سنایا تو حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو اس وقت کے واقعات سنائے کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو اس وقت کا اس طرح کے انوار نظر آئے، یہ چیزیں نظر آئی، وہ سب واقعات سنائے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ بوجھ تو نہیں لگا؟ یہی ہے ذکر مبارک۔ دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت، کتنی چیزیں معلوم ہو گئے، اب ان کو آپ گھر میں جا کے دوہرا دیں، بہت ساری چیزیں اسی کتاب میں مل جائے گی، یہ سب لے لیں، گھر پڑھوائیں۔